بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ حَاجُّوكَ اگر مناظرہ کریں تجھ سے فَقُلْ أَسْلَمْتُ پس کہہ دیجئے میں نے سونپ دیا چہرہ اپنا للہ صرف اللہ کے لیے وَمَنِ اتَّبَعَنِ اور میرے متبعین نے بھی اور میرے فَإِنْ زجر ہے فرمایا ان حاجُّوكَ اگر تجھ سے جھگڑے کس مسئلہ میں پھر توحید از ابن کثیر کس مسئلہ میں پھر توحید از ابن کثیر اب بھی یہ توحید میں جھگڑا ڈالیں فقل جواب دیجئے کہہ دیجئے چھوڑو میاں اپنا کام کرو اسلم تو وجہ سونپ دیا اسلم تو کا معنی اخلص تو عبادتی للہ وحدہ اخلص تو عبادتی للہ وحدہ لکھا ہوا ہے اوپر ابن کثیر کے حوالے سے خالص کر لیا میں نے اپنی عبادت کو اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اسلم تو وجہ للہ صرف اللہ کے سامنے میں نے بھی اور آگے قرآن بڑا عجیب لفظ لے آتا ہے ایک یہ مقام ہے ایک نکالو سورہ یوسف قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ نکالو یہ مقام نکال لو ہاں بھائی اب یہ دونوں ایتیں ذرا دیکھو اور پھر سوچو جہاں پر اللہ فرماتے ہیں کل میرے پیغمبر فرما دیجئے ھذہ سبیلی یہ بیان توحید والی راہ میری یہ راہ ہے ادعو الی اللہ بلاتا ہوں میں طرف علی بصیرت پر آنا میں بھی آگے کیا ذکر کیا ومن اتبعنی یہ اور آ گیا معیار حق باطل کی پہچان کا جس کو اشتباہ ہو وہ آنکھوں سے دیکھ لے وہاں پر بھی نبی کے غلاموں کی اور متبعین کی علامت بتائی گئی جہاں پر بھی بتائی گئی وہاں پر فرمایا میرے پیغمبر ان کو کہہ دے اسلم تو وجہ للہ سونپ دیا میں نے اپنا چہرہ صرف اللہ کے لیے نہ علی کے لیے نہ ولی کے لیے نہ عزیر کے لیے نہ عیسیٰ کے لیے کسی کے لیے بھی نہیں للہ معنی کیا ہے اخلص تو عبادتی للہ وحدہ میں نے اپنی عبادت کو خالص کیا اللہ کے لیے میں نے بھی ومن اتبعن اور جو میرے متبع ہیں قیامت تک آنے والی آل حق کی جماعت متبعین رسول وہ بھی پک گئے اسی مسئلہ توحید پر تو معلوم ہوتا ہے جہاں یہ میں یاد ذکر کیا یہ جہاں یہ نہیں آیا مماہجا یہ نہیں آیا حالانکہ دوسرے مقام پہ ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ وہاں معیت ذکر کی لیکن جہاں اس مقام پہ بھی سورہ یوسف میں بھی یہ نہیں فرمایا مماہجا جو میرے ساتھ ہیں کیوں اگر یہ کہتے تو پھر بند ہوتا صحابہ تک مماہجا صحابہ تک خاص ہوتا معیت اصل میں ان کو حاصل تھی یہاں پر من عام رکھا اور بتا دیا لوگوں قیامت تک میرے متبع ہونے کے دعوے دار تو بڑے ہوں گے لیکن میرا متبع وہ ہوگا جو اسی مسئلے پہ ہوگا اللہ کی توحید والے مسئلے پہ اللہ لا الہ الا ہو خالص اسی مسئلے پہ خود بھی پکا ہوگا اور ادعو الی اللہ لوگوں کو بھی اسے مسئلے کی طرف دعوت دیتا ہوگا کئی دعوت کے نام پہ تاریخیں چلتی ہیں آپ بزرگ ناراض بھی ہوتے ہیں لیکن مجبوراً مجھے بیان کرنا پڑتا ہے دعوت ہوتی ہے اور وہ دعوت کیا ہے جی ہم نے بڑی توحید بیان کی کیا مکان سے کچھ نہیں ہوتا دکان سے کچھ نہیں ہوتا کون الو کا چرخا مشرق گزرا ہے جو دکان کو پوجتا ہو جب مکان کو پوجتا ہو کہتے ہم نے بڑی توحید بیان کی اللہ خالق کے اللہ مالک کے اللہ رازق کے اللہ نے آسمان بنایا
اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے سمندر بنائے، اللہ نے کہ میرے دوستوں بزرگوں اللہ اتنا بڑا ہے، اللہ نے ڈنگر بنائے، اللہ نے مولوی بنائے، اتنا بڑا ہے۔ ہمیں نہیں دشمنی خدا کی قسم کسی سے، لیکن مسئلے کو گول مول نہ کرو۔ جو مسئلے کو گول مول کرے گا اس کے ساتھ ہماری دشمنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت وہ لا سے شروع ہوتی ہے، وہ نفی سے شروع ہوتی ہے، نفی سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق، یہ تو ابو جہل والی توحید ہے۔ ابو جہل بھی اس توحید کو مانتا تھا۔ اللہ کے نبی کی توحید شروع ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں، پہلے نہیں، آخر پہ الا اللہ، پہلے نفی اور پھر اس بات ہے۔ اگر اس رنگ میں توحید بیان نہیں کرے گا، کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، میرا ہو یا کسی اور کا ہو، خدا کی قسم وہ غدار ہے، وہ قاتل ہے، حق چھپانے والا ہے، اور وہ بڑا لعنتی ہے، چاہے بظاہر وہ جتنا بڑا بزرگ ہو۔ اب مسئلہ ہے، کئی تو بیچارے توحید کا نام ہی سنتے ہیں تو بخار 105 پہ پہنچتا ہے۔ ایک آدمی مجھے کہتا ہے کراچی والے جو علماء ہیں نا، کراچی والے ماشاءاللہ بڑی دین کی خدمت کر رہے، بڑی دین کی خدمت کر رہے۔ اچھا، میں نے اسے پوچھا کہ تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہتا ہے جی پڑھا ہے۔ میں نے کہا قرآن پاک جو ہے اس کا موضوع کیا ہے؟ تو کہتے ہیں قرآن کا موضوع توحید ہے۔ میں نے کہا توحید یا توحید خالص؟ کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا کچھ توحید ابو جہل بھی مانتا تھا، توحید کے 4 درجے ہیں اور 2.5 درجے ابو جہل مانتا تھا، 2.5 درجے موحد تھا اور 1.5 درجہ مشرک تھا۔ تو کون سی توحید؟ تو کہتے ہیں ظاہر بات ہے جی خالص توحید۔ میں نے کہا ایمان سے بتا، رات دن کراچی والوں نے جو کیا، ملتان والوں نے جو کیا، مجھے ایک چیز کا جواب دے، کراچی والوں نے کبھی خدا کی توحید کا مسئلہ بھی بیان کیا ہے؟ اس کا کوئی ثبوت، کوئی کیسر جن کو تو کہتا ہے فلانا علوم تے فلانا جامعہ تے فلانا مدرسہ تے فلانا جامعہ عربیہ تے فلانا دارالعلوم، میں نے کہا پیش کر۔ ہو کراچی کا مولوی اور جن کی تو تعریفیں کر رہا ہے، تیرے معہود فی الذہن، اور اس نے خدا کی توحید بیان کی ہوئی کوئی کیسٹ، کوئی کتاب پیش کر۔ وہ کہتا ہے ہاں نہیں، سارا دین توحید تو نہیں ہے نا، اور بھی دین ہے۔ میں نے کہا میں کہہ رہا ہوں اور بھی دین ہے، لیکن اس دین میں توحید نہیں تو وہ دین نہیں۔ یہ کون سی بات ہے؟ انبیاء کا مشن توحید ہو، آسمانی کتابوں کا مشن توحید ہو، کائنات کی بنا کا مقصد توحید ہو۔ پورا قرآن آپ پڑھتے آئے ہیں، احکام سب سے زیادہ سورہ بقرہ میں ہیں، لیکن قرآن نے کہیں توحید کو جانے نہیں دیا، حالانکہ مدنی سورت ہے۔ سورت البقرہ احکام کی بھرمار ہے، احکام سارے آگے، اب اتنے احکام کہیں نہیں ہوں گے سوائے سورہ نساء کے، باقی پورے قرآن میں اتنے احکام نہیں، لیکن توحید کو قرآن نے نہیں چھوڑا، حالانکہ مدنی صورت ہے۔ تو جب ساری دین کا خلاصہ توحید ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ کراچی کے علماء یا فلانے علماء توحید بیان نہیں کرتے؟ اس کی وجہ بیان کر۔ کیا کراچی میں شرک نہیں؟ کیا کراچی میں بابوں کی پوجا نہیں ہوتی؟ وہاں پر کوئی مشرک بتتی نہیں؟ ہاں، یہ کراچی کے مفتی کہتے ہیں جی ہمارا تو مشرکوں کے ساتھ اختلاف ہی نہیں، ہم چھیڑ چھاڑ کرتے ہی نہیں، ہمارا تو فروعی اختلاف ہے۔ میں نے کہا بے حیا ذرا بتا، وہ تھا وہ بھی مفتی، اب بھی زندہ ہے۔ میں نے اسے کہا بتا، تو کہتا ہے اس کا مطلب ہے تو کیا کہنا چاہتا ہے کراچی والے پھر سارے غلط ہیں؟ میں آخر جو توحید بیان نہیں کرتا وہی لعنتی ہے، ساروں کو میں نہیں کہتا، جو توحید بیان نہیں کرتا وہی لعنتی بے ایمان ہے۔ اس نے بڑا شور کیا کہ مولوی خضر کہتا ہے سارے کراچی والے کافر ہیں، سارے کراچی والے کا۔ میں نے کہا یہ تیری تعبیر ہے، میری تعبیر نہیں۔
میری تعبیر یہ ہے کراچی چھوڑو، خدا کی قسم کعبہ اللہ میں بیٹھ کے حق چھپاتا ہے تب بھی لانتی ہے۔ کراچی کیا چیز ہے؟ قرآن کا قانون بدل دیں گے سوال نہیں پیدا ہوتا، خود تو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ یہ کون سا مسئلہ ہے؟ کراچی میں بیٹھا ہے، فلاں پہ بیٹھا ہے، جو بھی مسئلہ چھپاتا ہے، مسئلہ یہی ہے اسلم تو وجہیا للہ، اسلم تو سونپ دیا میں نے چہرہ اپنا، للہ صرف اللہ کے لیے، میں نے بھی ومن اتبعان، اور قیامت تک میرے سچے متبعین نے بھی۔ تو یہاں قرآن نے متبعین رسول کی علامت کیا بیان کی؟ خود بھی توحید پہ پکے، اور ادعو اللہ وہاں پر آنا، ومن اتبعنی وہاں پر بھی سورہ یوسف ختم کرتے ہوئے فرمایا قیامت تک اگر متبعین رسول کو تلاش کرنا ہے وہ اسی توحید پہ ہوں گے بھی پکے، اسی توحید کی دعوت بھی کھل کے دیتے ہوں گے۔ اب کہتے ہیں جی، کہتے ہیں کہ ہم یہ لفظ کہتے ہیں کہ اللہ سے ہونے کا یقین، غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، یہ گول مول توحید نہیں، ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اس کو ذرا کھولنا پتہ چلے، کھول علی حجویری سے کچھ نہیں ہوتا، عبد القادر جیلانی پکارے نہیں سنتا، علی مشکل کشا نہیں، المدد یا رسول اللہ شرک۔ کھولنا یہ کیا سارا پردے ڈالے ہوئے جی، اللہ سے ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، دکان سے کچھ نہیں ہوتا، مکان سے کچھ نہیں ہوتا، یہ کون سی توحید ہے؟ ہاں بھائی توحید اشاعتی بیان کریں گے، اس کی وجہ ہے کہ دوسروں کو قرآن کا پتہ ہی نہیں، وہ بیچارے باروں بار لاہور ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ ہو گیا جی اسلمت وجہیا، اس پر بڑے حوالے آ رہے ہیں میرے ذہن میں بڑے اچھے اچھے، چلو کل انشاءاللہ وقت ہوا تو لکھوا دوں گا، ابھی نہیں۔ فَقُلْ أَسْلَمْتُ فرما دیجئے سونپ دیا میں نے، اخلصت عبادتی للہ وحدہ، یہ بھی اللہ کی شان ہے نا، کسی کو توحید کا مضمون پچتا ہی نہیں، اور کوئی توحید والی آیتوں پہ آتا ہے تو آگے چلتے ہی نہیں، وہ وہاں بار بار دل کرتا ہے پھر اسی کو بیان کرے، وجہیا للہ ومن اتبعن۔ اچھا جی ہو گیا، قل للذین اوتوا الکتاب فرما دیجئے واسطے ان کے اوتوا الکتاب مولویوں اور پیروں کو، بل امیین بتا چکا ہوں اوتوا الکتاب کے بارے میں، راضی رحمہ اللہ نے کیا لکھا کہ اوتوا الکتاب کا جملہ آتا ہے جب مولوی، بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے پیر، ان کا تذکرہ ہو جو کتاب دیے گئے، بل امیین اور ان پڑھوں کو بھی بتا دے، جٹاٹیٹ مشرکین مکہ ان کو بھی بتا دے، اسلم تم یہ بصورت استفہام امر ہے، اسلم تم کیا تم اسلام لاتے ہو، مانتے ہو، مطلب ہے مان جاؤ، اسلمو این اسلمو اگر وہ بھی اپنا چہرہ سپرد کر دیں للہ اللہ کے لیے، فقد اہتدوا تحقیق وہ بھی ہدایت پہ آ گئے، فإن تولوا اگر منہ موڑیں، فإنما علیک البلاغ بس تیرے ذمہ صرف پہنچانا ہے، تیری اور ڈیوٹی کوئی نہیں منوانا وغیرہ، واللہ بصیر بالعباد اور اللہ بصیر بالعباد دیکھنے والا ہے بندوں کو۔